يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ پاکستان جس کے خمیر میں اسلام جیسے امن پسند مذہب کو رکھا گیا، آج غیر مسلم اور اقلیتی مسلمان کہلانے والے گروہوں احمدی اور شیعہ کے لیے باعث عذاب بن چکا ہے۔ یہاں مذہب کے نام پر نام نہاد علماء فرقہ واریت اور قتل و غارت گری کی تعلیم دے رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو اپنی اشتعال انگیز تقاریر اور خطابات سے مشتعل کر کے ان کو اس قتل و غارت پر اکساتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آئین کے اس ترمیم کے باوجود ہمیں پھر سے زور کیوں لگانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں، یہ قادیانیت کا مقابلہ تو ہے، حضور کی ختم نبوت کا پرچار تو ہے، لیکن یہ اس کا علاج اور حل نہیں ہے۔ اور جب مرزا قادیانی کا فتنہ اٹھا، اس وقت تو ہم خود عیسائیوں کے غلام تھے اور پورا اسلام، عالم اسلام کافروں کے دستے نگر بن چکا تھا، ان کے سامنے سر نگو تھا۔ اس لیے خالی ہاتھ ہمیں یہ بڑا فتنہ لگا۔ خدا کی قسم آج ہاتھوں میں تلوار اور گن اٹھاؤ، پھر اس کا کوئی وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں۔ کہ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارباب حکومت سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پاکستان کے غیور مسلمان ایسے بدبختوں کے فیصلے خود نافذ نہ کریں تو تم اپنا قدم خود بڑھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ ارے قادیانیوں، ہم نے تمہیں پناہ دے رکھی ہے، ہم نے تمہیں پناہ دے رکھی ہے۔ 18 کروڑ مسلمانوں نے تمہیں پناہ دے رکھی ہے۔ اگر 18 کروڑ میں سے 18 لاکھ بھی یہاں آ جائیں تو تمہارے ایک بوٹی تمہاری نہیں بچ سکتی، ایک بوٹی تمہاری نہیں بچ سکتی۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم نے تمہیں دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ مخالفوں کے ظلم کی ایک اور مثال مرخہ 15 اکتوبر 2014 کو رات 7 بجے کامرا ضلع اٹک میں اس وقت سامنے آئی جب ایک مخلص احمدی مکرم لطیف عالم بٹ صاحب کو 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گھر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ بوقت شہادت آپ کی عمر 62 سال تھی، آپ کو 4 گولیاں لگیں، آپ کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن آپ راستہ میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں گھر پہ تھا اس وقت، تو لڑکے نے آگے گھر میں بتایا کہ آپ باہر آئیں، آپ کے والد صاحب کو فائر ہوا۔ تو پھر میں تقریباً 7:15 کا ٹائم تھا، بھاگتا ہوا ادھر گیا، تقریباً وہ گھر سے 300 میٹر کے فاصلے پہ تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ ابو لیٹے ہوئے تھے روڈ کے اوپر ہی، تو میں نے پھر جا کے جو ہے وہ ان کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور وہ سانس کی سٹرگل کر رہے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں بولے۔ رستے میں 1122 والوں سے بھی پوچھتا رہا ہوں، اسٹیبل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے۔ پر میرا اگر اندازہ یہی کہتا ہے کہ جب ایمبولینس سے ہم لوگ ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے آکسیجن اتاری، کیونکہ 1122 کی ایمبولینس میں آکسیجن تھی اور لگائی ہوئی تھی انہوں نے، تو ایمبولینس سے جب ہاسپٹل لے کے گئے تو اس دوران ہو سکتا ہے اپنی شہادت مشکل۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا آغاز ان کے والد مکرم خورشید عالم بٹ صاحب کے ذریعہ سے ہوا، جنہوں نے 1937 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کا تعلق کاموں کی ضلع گوجرانوالہ سے تھا۔
سب سے پہلے جو میرے فیملی میں خاندان میں احمدی ہوئے وہ میرے دادا ابو تھے، خورشید عالم بٹ. وہ گجرانوالہ کاموکی کے رہنے والے تھے اور انہوں نے 1937 میں جو ہے نا احمدیت قبول کی تھی. وہ بھی پاکستان ایئر فورس میں ہی تھے. ان کی اپنی پرسنل اسٹڈی کی وجہ سے جو ہے نا وہ خود ہی انٹرسٹ لیتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے احمدیت قبول کی تھی. شہید مرحوم نماز با جماعت کے پابند تھے، نماز جمعہ کا بہت التزام کرتے اور وقت سے بہت پہلے نماز جمعہ کے لیے چلے جایا کرتے تھے. آپ نماز تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے. آپ کا گھر نماز سینٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. رات کو ایک تو وہ جلدی سلا دیتے تھے اپنے بچوں کو، اور تاکہ کہ جو ہے نا صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم جلدی بچے اٹھ سکیں. اور خود بھی تہجد گزار تھے، تہجد پڑھتے ہوتے تھے رات کو 2 بجے رات کو اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے، تو 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہوتے تھے. اور سینٹر تھا ہمارے گھر میں، تو نمازوں کا بالکل پورا خیال رکھتے تھے کہ نماز شام کے ٹائم، والد صاحب نہیں کہتے تھے کہ شام کے ٹائم میرے بچے باہر رہیں، کہتے مغرب کے ٹائم آؤ اور نماز پڑھیں. سارے خطبے وہ سنتے ہوتے تھے، دیکھتے ہوتے تھے، خطبے شوق سے دیکھتے ہوتے تھے. ڈش بھی اسی وجہ سے لگی ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا سب بچے جو ہیں وہ MTA سے دیکھ سکیں. 5 وقت نماز پڑھتے تھے. جب ہم رینٹ پہ رہتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا گھر سینٹر بنے گا اور بنتا رہے گا نا. جب پھر اللہ کا شکر ہے جب اپنا گھر بنا تو اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے گھر کو سینٹر بنایا اور امیر جماعت سے بنیاد رکھوائی انہوں نے نا کہ ہمارا گھر جو ہے نا جماعت کے لیے وقف ہے. نماز سینٹر وہ تو ابو نے گھر کی بنیاد دی جو ہے وہ امیر جماعت صاحب سے رکھوائی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک کمرہ جو ہے وہ جماعت کے لیے وقف ہے. صبح ہو، شام ہو، رات ہو، یہ جو ہے وہ جماعت کے لیے آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اجلاسات کروا سکتے ہیں، آپ اس میں میٹنگز کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہوتی تھی. والد صاحب ہر جمعے جو ہے وہ حضور کا خطبہ ضرور سنتے تھے، بلکہ ہم دونوں ہی گھر پہ ہوتے تھے تو والدہ، میں اور والد صاحب حضور کا خطبہ ہر جمعے سنتے رہے. لطیف عالم بٹ صاحب شہید جماعتی خدمات سے سرشار تھے اور جماعتی کاموں کو ہمیشہ اولین ترجیح دیتے تھے. نظام جماعت کی اطاعت کرنے والے اور خلافت کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والے تھے. وہ سارا وقت بچوں کو یہی کہتے تھے کہ دین کی خدمت کرو. اور جب بھی کوئی اجلاس وغیرہ گھر میں ہوتے تھے، کوئی مربیان آتے تھے، بہت ان کا جذبہ ہوتا تھا، بڑے جوش و خروش سے ہر کام دین کے لیے کرتے تھے. دین کی خاطر اپنا ذاتی کام بھی وہ سب ترک کر دیتے تھے. ابو جب خدام تھے تب بھی ابو نے جماعت کے ساتھ رہے. ابو جب نثار اللہ میں آئے تب بھی جماعت کے ساتھ رہے. خدام الاحمدیہ میں تھے تب ضلع میں ان کے پاس سیکٹری ضیافت کا عہدہ تھا اور صحت و جسمانی کا. اور اس کے بعد نثار اللہ میں جو ہے وہ سیکٹری وقف 9 بھی رہے پچھلے سال، اور اس سال جو ہے وہ سیکٹری وصایا کا ان کے پاس عہدہ تھا. اور ویسے بھی ہر اجلاس میں انہوں نے نہیں دیکھنا کہ اب دکان بند ہے یا کھلی ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ کوئی اور کام ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اجلاس میں پہنچنا ہے. ہر اجلاس میں، تقریباً ہر اجلاس میں جو ہے وہ ان کی شمولیت ہوتی تھی. دوران سروس بھی جو ہے وہ جماعت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اور چندے دینے میں بھی اسی طریقے سے ابو نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جی میرے پاس پیسے کم ہیں، بلکہ ہر سال جب بھی چندہ لینے والوں نے آنا تو انہوں نے کہنا کہ جی بٹ صاحب بڑھا دے چندہ. اور ابو نے اللہ کے فضل سے جتنا ابو نے پچھلے سال دیا ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ابو بڑھا کے دیتے تھے. ابو نے ہمیں جو نصیحت کرنی ہے وہ یہی ہوتی تھی کہ ہم نے گھر میں دیکھنا ہے ابو کو کہ خلافت کے خلاف ابو سے بات برداشت نہیں ہوتی تھی. ابو کا یہی ہوتا تھا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمارا معاملہ خلافت کے ساتھ ہے اور ہم لوگوں نے خلافت سے وابستہ رہنا ہے، کیونکہ ہماری اپنی بقا اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خلافت کے ساتھ جوڑے رکھیں. تو ہمیں بھی انہوں نے اسی طریقے سے، بلکہ چندوں میں بھی اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ابو کو کہ کبھی ابو نے کمی نہیں ہونے دی. ہمیشہ ابو نے کاروبار میں بے شک گھاٹا ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، ابو نے ہمیشہ بڑھ کے دینا ہے.
اور ہم نے اسی چیز کی برکت دیکھی ہے اپنے گھر میں بھی. گھر بنتے ہوئے جب دیکھا اسی میں چندوں کی برکت تھی. لیکن بچپن سے ان کی عادت تھی 5 وقت نمازوں کی, تو وہ بس ان کو دیکھ کے وہ تہجد بھی پڑھ لیتے تھے, تو ہمیں ان کو دیکھ کے بچپن سے ہی عادت ہو گئی تھی نمازیں پڑھنے کی. شہید مرحوم کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے تھا. آپ انتہائی ملنسار شخصیت کے مالک تھے. اہل علاقہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہمدرد انسان تھے. میرے والد صاحب نے پاکستان ایئر فورس جو ہے 1972 میں جوائن کی تھی. بہت اچھے، مطلب ہر کوئی جو ہے ان سے اچھی سلام دعا ابو کرتے تھے، اور غریبوں کی مدد کرنا. ساتھ میں نے ابو کو اسٹیشنری کی شاپ بنا کے دی ہوئی تھی. وہاں پہ وہ جو غریب آتا تھا، جو یتیم آتا تھا، ان کو فری بکس دیتے تھے. اور ویسے بھی جو ہے وہ پورے محلے میں، گھر کے پاس، دکان کے پاس، ہر جگہ ان کی مطلب جو رستہ 10 منٹ کا ہوتا تھا وہ 30 منٹ میں طے کرتے تھے کہ ساروں سے سلام دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ آتے تھے، دکان تک پہنچتے تھے. تو وہ بہت ہی خیال رکھتے ہوتے تھے جماعت کے بندوں کا بھی، اور احمدیوں کو جا کے وہ بہت کھلے دل سے ملتے ہوتے تھے کہ یار وہ بندہ احمدی ہے. بڑے دور دور جو رہتے ہوتے تھے، دور دور ایبٹ آباد جاتے ہوتے تھے تو باقاعدہ مل کے آتے تھے احمدیوں کو، سلام دعا کر کے آتے تھے. بالکل صاف دل تھے والد صاحب. سب کو بتا دیتے ہوتے تھے میرے جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، یعنی کہ جہاں رہے ہیں بتا کے رہے ہیں کہ میں احمدی ہوں. ویلفیئر مائنڈیڈ تھے وہ. تو ایون کہ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ ذکر ہے واقعہ کہ لڑکے دوست بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو 7,000 روپے کی ضرورت تھی. تو والد صاحب نے کہا کہ کتنے پیسے چاہیے، تو ان کو پتہ لگا کہ 7,000 روپے چاہیے، اور پوری مارکیٹ والوں نے 5,000 روپے اکٹھے کیے تھے. والد صاحب کو جب پتہ لگا کہ 7,000 کی ضرورت ہے تو والد صاحب نے اکیلے جو ہے نا 7,000 روپے دے دیے تھے کہ یار چلو وہ اس بندے کی جو ہے نا جان بچ جائے. پورا کامرے میں جو ہے وہ ان کی تعریفیں کرتا تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں 5ویں کلاس میں تھی اسی طریقے سے. تو جو ابو کی پہلی آپ لگا لے کہ وصف یا خوبی میں نے جانچی وہ یہ تھی کہ میری کلاس میں میرے ٹیچر تھے اور وہ کافی غریب تھے. انہوں نے پوری کلاس کو کہا کہ کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو مجھے کتابیں یا کاپیاں لا کے دے سکے، کہ میں اپنے بچوں کے لیے کتابیں کاپیاں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے آ کے ابو سے کہا کہ ابو ایسے ہمارے ٹیچر ہیں غریب سے، وہ اس طرح کلاس میں کہہ رہے تھے کہ ایسے کوئی کاپیاں کتابیں مجھے لا کے دے سکے، بے شک سیکنڈ ہینڈ ہی دے دے. تو ابو کو میں نے کہا تو ابو کہتے ہیں بیٹا آپ نے سیکنڈ ہینڈ کتابیں کیوں لے کے جانی ہیں، آپ ان کو نئی کتابیں دو. تو ابو نے اللہ کے فضل سے مجھے ساری کی ساری ان کے بچوں کے لیے جتنی کتابوں کی ضرورت تھی ابو نے مجھے ساری کتابیں دیں، اور میں نے جا کے سر کو دی. تو سر کہتے ہیں بیٹا اس کے پیسے، تو میں نے کہا نہیں سر، ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ فری میں ہیں آپ کے لیے. جب کسی کو دیکھا کہ کوئی غریب ہے اس کی ہر لحاظ سے ابو نے مدد کرنی. بس تو بہرحال ابو میں تھے جو ہم نے ان کی زندگی سے سیکھا ہے، ہمیشہ دینے والے، احسان کرنے والے، لیکن کبھی جتایا نہیں. میں بہت ہی کمفرٹیبل فیل کرتا تھا، اور ان کی عادت تھی کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے ہمارے معاملات میں. وہ تو میں بڑا اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ بڑا اعزاز ہے کہ میں ان کا دماد ہوں. مہمان نوازی اس کے علاوہ بٹ صاحب میں بہت زیادہ مہمان نوازی تھی. مجھے بھی ان کی شہادت سے 2-3 روز پہلے مربی صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، نصیر ولائچ صاحب. ان کے ساتھ ایک اور مربی صاحب تھے جن کا مجھے نام نہیں آتا. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم آپ کے سسر صاحب کے گھر میں ٹھہرتے ہیں جب بھی ہم کامرا جاتے ہیں. تو یہ ان کی مہمان نوازی کی بالکل تازہ مثال. میرے بچوں کے ساتھ تو انہوں نے اتنی شفقت کا سلوک کیا، اور میرے بچے ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں، اور انتہائی شفیق انسان تھے. پوچھتے تھے کہ کس کلاس میں ابھی ہو، اور رزلٹ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کیا پوزیشن آئی ہے. اور جب میں کئی بار سیکنڈ، ایک بار تھرڈ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلی بار فرسٹ آنا ہے. ہمارے ماموں کی شاپ تھی نا، ادھر ہم گئے تھے نا، وہاں پر میں ایک چیز دیکھی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ چیز لے لو. جب بھی میں ان سے کوئی چیز مانگتی تھی وہ لے دیتے. آپ نے پسماندگان میں اہلیہ 1 بیٹی اور 4 بیٹے چھوڑے ہیں. آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دینے والے تھے. میری شادی کو 33 سال ہو گئے. بہت اچھا ہمارا وقت گزرا ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا برتاؤ تھا. تربیت کے لحاظ سے بہت اچھا تھا ان کا. والد صاحب جو تھے وہ میرے بہت ہی شفیق انسان تھے.
بہت ہی ان کا دل کرتا تھا، شروع سے ہی ان کا یہ رجحان تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھیں. ان کو بہت شوق تھا کہ میرے بچے جتنے بھی بچے ہیں میرے وہ پڑھیں اور بڑے آدمی بنیں. اور بہت ہی رحم دل انسان تھے، وہ بہت ہی شفیق تھے اور رحم دل تھے اور کھلے دل کے مالک تھے. میرے اپنے والد صاحب جب میں 15 سال کی تھی تب وفات پا گئے تھے. شادی کے بعد مجھے بالکل ایسے لگا جیسے میرے اپنے والد ہی مجھے دوبارہ سے اللہ نے دیے. مجھے بالکل ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے کسی نئے گھر میں آئی ہوں. مجھے ایسے ہی لگتا تھا اپنے گھر سے اٹھ کے میں اپنے گھر میں ہی آئی ہوں. بہت شفقت، پیار، محبت والے تھے. اگر مطلب مذہب کے لحاظ سے بات کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ وہ اتنا اٹیچ تھے تو اس کی وجہ سے ایک فائدہ، جو سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ مطلب بچپن سے ہی جو ہے وہ نمازوں کی طرف جو ہے رجحان تھا. مطلب نماز اور جو ہے قرآن وہ ابو کی وجہ سے جو ہے وہ کنٹینیو ہے. ابو نے وہ کافی سپورٹ کیا. ویسے تو یعنی کہ جتنی محنت ہو سکتی تھی، جتنا ہم بھائیوں پہ، یعنی کہ بڑے بھائی بھی پڑھے تھے لیکن ان کے پاس چھوڑ گئے تھے. پھر بعد میں ابو کے ساتھ بھی بزنس سٹارٹ کر لیا تھا. ہم دو ہی چھوٹے تھے، ابو کو امید تھی کہ آپ دونوں پڑھ لو، تو ہم نے انجینئرنگ کی. جس طرح بھی ہو سکا ابو نے سپورٹ کرتے رہے، پڑھو جتنا ہو سکتا ہے آگے بھی پڑھو، ماسٹر بھی کرو. مکرم لطیف عالم بٹ صاحب شہید کی شہادت کو آپ کے خاندان والے اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں. شہید تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. انہوں نے بہت عظیم الشان مرتبے سے اللہ میاں نے ان کو نوازا ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. ہماری اولاد ان کے نقش قدم پر چلے اور آنے والی نسلیں ان پر فخر کریں گی کہ ہمارے باپ دادا نانا نے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. حضور کا جب خطبہ لگا تو دل کو بہت سکون ملا کہ حضور نے جب سب کا نام لیا تو بہت دل میں سکون سا آ گیا. میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا نا کہ شہید بندہ، میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا شہید کیسے ہوتا ہے. شہید بالکل ابھی مجھے پتہ لگ گیا کہ بالکل جو ہے نا خاص بندے جو خاص ہوتے ہیں وہی شہادت کو رتبہ پاتے ہیں. کیونکہ والد صاحب کو میرے سامنے ہے ان کی زندگی، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی بندے کو بھی ضرر نہیں پہنچائی تھی. میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک شہید کا بیٹا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا ہے. خاندان کی یہ پہلی شہادت ہے اور ماشاءاللہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں لطیف عالم بٹ شہید کا بیٹا ہوں. میں تو جب بھی بٹ صاحب شہید ہوئے ہیں اور حضرت صاحب نے ان کا ذکر خیر فرمایا ہے تو حضور کی زبان سے اتنا تفصیل سے ان کا ذکر آیا اور ساتھ میرا بھی نام حضور کے منہ سے نکلا تو میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. میں ان سے تعلق رکھتا ہوں جو شہید ہوئے ہیں اور حضور نے ان کا اتنا لمبا ذکر کیا ہے، ان کی نماز جنازہ غائب پڑھائی ہے. اور جب خلیفہ وقت نے ذکر کیا ان کا تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو ہے ابو کا تذکرہ کیا اتنے اچھے الفاظ میں. خدا تعالیٰ ہمیں بھی خلافت کا فرما بردار بنائے. اگر دنیا میں انسان آتا ہے تو اس نے جو ہے وہ جانا ہے. رتبہ ایک انسان کو مل گیا، اتنا بڑا رتبہ مل گیا تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ دل مطمئن ہے. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا اس طرح جو ہے وہ خطبے میں مطلب حضور خود نام لے کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مطلب اس طرح ابو کی وجہ جو ہے جو ہمارا نام جو ہے وہ حضور نے جو ہے وہ اس طرح پوری دنیا تک جو ہے وہ مطلب بیان کیا اور ہمارا ذکر اتنے اچھے الفاظ میں اور خود دعا کی. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اللہ نے ہمارے خاندان کو یہ رتبہ عطا کیا ہے. اس وقت بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے حضور ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے مخاطب ہیں اور بہت صبر اور سکون آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں بہت اعلیٰ ایک مقام عطا کیا، ابو کو بھی اور ہمارے خاندان کو بھی. کافی کچھ اچھے جذبات تھے کہ جو مرتبہ ان کو ملنا چاہیے تھا پوری دنیا میں، حضور نے خود ان کو وصیت قبول کی اور وہ مرتبہ دیا جن کے وہ قائل تھے. شہید مرحوم کا جنازہ مرکز احمدیت ربوہ لایا گیا. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو،
آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے خون شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، خون شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے۔ آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے، پاکستان میں ایک شہادت ہوئی ہے، مکرم لطیف عالم بٹ صاحب، مکرم خورشید عالم بٹ صاحب آف کامرا ضلع اٹک کو رات تقریباً 7 بجے 15 اکتوبر کی رات کو 7 بجے ان کے گھر کے قریب 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لطیف عالم بٹ صاحب، واقعہ یہ ہوا کہ گھر کے قریب ان کی قریب ہی ان کی اپنی ایک اسٹیشنری کی دکان ہے،
معمول کے مطابق گھر سے واپس آ رہے تھے. اپنے گھر کے قریب گلی میں پہنچے تھے کہ پیچھے سے 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں آواز دی بٹ صاحب کہہ کے. جیسے ہی واپس مڑے ہیں تو ایک شخص نے ان پر فائر کر دیا اور فائرنگ کے نتیجے میں 4-5 گولیاں شہید مرحوم کے سینے میں لگیں. فائرنگ کے بعد ان کے بیٹے ذیشان بٹ صاحب کو کسی نے اطلاع دی تو فوری موقع پر پہنچے. وارا ریسکیو والے بھی پہنچ گئے تھے. لطیف بٹ صاحب اس وقت ہوش میں تھے اور سول ہسپتال اٹک جاتے ہوئے راستے میں جامع شہادت نوش فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لطیف عالم بٹ صاحب کے خاندان کا تعلق کاموں کی ضلع گجرانوالہ سے تھا. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم خورشید عالم بٹ صاحب کے ذریعے ہوا، جن کو 1934 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق ملی. شہید مرحوم اپریل 1952 میں گجرانوالے میں پیدا ہوئے. ایف اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایئر فورس میں بھرتی ہو گئے. شہید مرحوم کامرا ایئر فورس سے کارپورل ٹیکنیشین کے رینک سے 1991 میں ریٹائر ہوئے. اب ان کا بڑا بیٹا عزیزم خرم بٹ بھی ایئر فورس میں ملازمت کر رہا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد شہید مرحوم کتابوں کا کاروبار کرتے تھے اور وکلاء کو کتب دیا کرتے تھے. قانونی کتابوں کا زیادہ کاروبار پاکستان کی مختلف کچہریوں میں، اور بڑے مشہور تھے. غیر احمدی وکلاء بھی ان کے بڑے معترف تھے. شہید مرحوم شہادت کے وقت بطور ناظم اشاعت انصار اللہ کے عہدے پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے. اس کے علاوہ شہید مرحوم کی ضلعی سطح پر سیکرٹری ریاست الخدام الاحمدیہ میں ناظم جسید عثمانی کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. شہید مرحوم کا گھر لمبے عرصے سے نماز سینٹر ہے. اس کے علاوہ جماعت کے دیگر پروگرام، جلسے، اجلاسات اور میٹنگ بھی انہیں کے گھر منعقد ہوتی تھیں. شہید مرحوم ہمیشہ جماعتی خدمت کے لیے تیار رہتے اور جو کام بھی سپورٹ کیا جاتا ہے اسے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا کرتے، کبھی انکار نہیں کرتے تھے. شہید مرحوم بہت مہمان نواز تھے. خلافت سے انتہائی محبت اور عشق کا تعلق، اطاعت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے. 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نماز جمعہ کا بڑا خیال رکھتے تھے. نماز جمعہ سے 2 گھنٹے قبل ہی مسجد میں چلے جایا کرتے تھے. مرحوم بہت دلیر اور نڈر انسان تھے. 2007-8 میں بھی ان پر نامعلوم افراد نے حملہ کی کوشش کی تھی. حملہ آور نے ان پر فائر کیا مگر گولی پسٹل میں پھنس گئی اور انہیں ایک حملہ آور کو پکڑ لیا اس وقت، اور کافی مزاحمت ہوئی، لیکن بہرحال وہ بعد میں بھاگ گیا. شہید مرحوم اعلیٰ اخلاق اور باروق شخصیت کے مالک تھے. بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت شوق تھا. شہادت کے وقت ان کی عمر 62 سال تھی. وصیت کا فارم انہوں نے فل کر دیا تھا اور ابھی پروسیس میں تھی وصیت، لیکن بہرحال افکار پرداز کو ان کی وصیت کو منظور کر لینا چاہیے. ان کی وصیت میں منظور کرتا ہوں، اس لیے وصیت موسی ان کے ساتھ جو بھی کارروائی کرنی ہے کار پرداز کرے. مکرم امیر صاحب ضلع نے بتایا کہ شہید مرحوم میں عہدیداران نظام کی اطاعت کا غیر معمولی جذبہ تھا اور جماعتی پروگراموں اور اجلاسات میں ہمیشہ شامل ہوتے، کبھی غیر حاضر نہیں ہوئے کسی پروگرام سے. عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی عزیزہ ارم وسیم، اہلیہ مکرم سعید وسیم احمد صاحب، اور 4 بیٹے خرم بٹ جو ایئر فورس میں ملازم ہیں، ذیشان بٹ یہ بھی تعلیم کے بعد والد کے ساتھ ہی کاروبار کر رہے تھے. عمر بٹ الیکٹریکل انجینئر میں زیر تعلیم ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ میں زیر تعلیم ہے. اور ایک علی بٹ صاحب ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں، سوگوار چھوڑے ہیں. وہاں محمود مجیب اصغر صاحب رہے ہیں. ایک زمانے میں امیر ضلع کہتے ہیں کہ انہوں نے ایئر فورس سے ریٹائر کے بعد وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی اور اس نیت سے کی تھی کہ وہاں مستقل رہنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ایئر فورس کے آفیسر یا ایئر فورس میں فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ٹرانسفر ہو کے. جماعت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وہاں اپنا گھر بھی بنایا تھا کہ نماز سینٹر بھی وہاں بنے گا اور جماعت بھی قائم ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ان کی یہ نیت کو اللہ تعالیٰ پھل لگائے اور اس شہادت کے بدلے اللہ تعالیٰ
सैकड़ों हज़ारों अहमदी हमें अता फरमाए वहाँ उस इलाके में, और जमात कायम हो। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। पाकिस्तान में अफराद जमात को अल्लाह ताला हर लिहाज से महफूज रखे। दुश्मन जो है अपनी दुश्मनी में अब बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह ताला जल्द हमारे लिए अमन और सुकून के हालात पैदा फरमाए। शहीदाने उम्मत का कम नजर राएगा कब गया था कि अब जाएगा, हर शहादत तेरे देखते देखते फूल फल लाएगी, फूल फल जाएगी।